یعنی یہی وہ سال ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نامۂ اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور یہی مہینے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں۔ کتنے بندوں کے لیے مغفرت کر دیتے ہیں؟ یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر جتنا روزہ رکھ سکے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے تاکہ اس مہینے جو ہوتا ہے وہ آدمی ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہمارا جو آنے والا مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لیکن وہ رمضان کا مہینہ جو ہوتا ہے وہ فرض ہے، وہ فرض ہے۔ وہ جو مہینہ ہے وہ روزہ جو فرض ہے کسی طرح کوتاہی نہیں چلے گا۔ اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ نفل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹیسٹ کرتا ہے کہ ہمارے آگے مہینہ کہ وہ روزہ رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگلا مہینہ ہم کو تیاری کرنا ہے، ثواب زیادہ کمانا ہے، خیر و برکت زیادہ کمانا ہے، اور ثواب کی طرف زیادہ اس میں خیر و برکت زیادہ ملتی ہے۔ تو اسی لیے اس مہینے کے اندر آدمی اپنے آپ کو یعنی باندھ کے یعنی اپنے آپ کو کمر کو سیدھا کر لیتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شب یعنی یہ رجب یعنی شعبان کا مہینہ، یعنی اس مہینے کے اندر مشہور و معروف مہینہ جو آتا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور 5 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کا مہینہ بھی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ وہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایماندار شخص اس مہینے میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینے کے اندر برکت والی مہینہ، یہ مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو طریقہ کو دیکھنا، یہ مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنا اور ثواب کمانے کا ذریعہ مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کا ثواب کمانا، اس لیے قرآن کریم میں ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی ثواب کماؤ، اس لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آپس میں مسابقات کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو کہ ہم سب سے زیادہ ثواب کمائے، ہم سب سے زیادہ ثواب کمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب سے زیادہ وہ ثواب کمانے وہ سوچتے تھے کہ ہمارے نمائے اعمال میں کس طرح یعنی نمائے اعمال میں ثواب کا اضافہ زیادہ ہو جائے، نمائے اعمال میں اضافہ ہو جائے، یہ سوچ وہ فکر رہتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی جتنی زیادہ ہو سکے ثواب کماؤ، نیکیاں کماؤ۔ دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں جاتا ہے جیسے ہم اور آپ نیکیاں کمائیں گے اور ثواب کمائیں گے، یہی ہمارے اور آپ کے ساتھ جانے والی ہے، یہی ہمارا ساتھ آخرت میں کام دینے والا ہے، یہی ہمارا ساتھ کام دینے والا ہے اور یہی ہمارا ساتھ جائے گا، کیونکہ نیکیاں کمانا اور اس کو بچانا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جس طرح نیکیاں کمانا اور اس کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے، جیسے ہم نیکیاں کماتے ہیں ویسے ہی اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ نیکیاں کمائے ہوئے چیز برباد ہو جاتی ہے اور کیے ہوئے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ثواب کمایا دنیا ہی میں برباد کر دیا۔ اب جیسا کہ ایک شخص ہے، اب وہ شخص محنت مزدوری کرتا ہی نہیں، اب وہ شخص شروع سے ہی نیک کام کی طرف آگے بڑھا ہی نہیں، وہ دنیا کے اندر رہ کر نیک کام کی طرف توجہ نہیں دیا۔ اب اور ایک شخص ہے کہ اس نے نیکیاں کما رہا، ثواب بھی کما رہا، لیکن کمانے کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ وہ حفاظت نہیں کرتا۔ 5 منٹ رک، اب یہ ہوا خسارہ، وہ چلا گیا۔ اس لیے کہ ایک شخص تو ہے، قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے کہ
کہ جو شخص شروع سے نیکی نہیں کماتا لیکن جو نیکی کما کر دنیا میں برباد کر دیتا ہے وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، کیونکہ ایک تو وہ نیکی کمایا اور کمانے کے بعد دنیا ہی میں برباد کر دیا، اور دنیا میں برباد تو کر دیا لیکن آتے وقت اس کے پاس کچھ ہے نہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو اس لیے نیکی کمانا اور اس کو حفاظت بھی کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم نیکیاں کماؤ۔ اب نیکیاں کیسے کمائے؟ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ثواب والے کام کرتے ہیں، نیکیاں کماتے ثواب والے کام کرتے ہیں، تو پہلے اس چیز کو ہم کو دیکھنا ہے